یہ فرمائیے سر، یہ نگران پرائم منسٹر کا ایک ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، ایشو پھنسا ہوا کہاں پہ؟ سوری، اصل میں اس لیے ہنس پڑا کہ آج قومی اسمبلی میں چھوٹی سی اپوزیشن ہے، تو ایک اپوزیشن ممبر جو ہیں انہوں نے راجہ ریاض صاحب سے پوچھا کہ راجہ صاحب وہ آپ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو آپ نے کوئی نام ہم سے ڈسکس نہیں کیے، تو آپ نے نام نہیں دینے پرائم منسٹر کو، تو کوئی نام اگر دینے ہیں تو ہمارے سے ڈسکس کریں آپ۔ راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ابھی چھوڑیں اس کو، وہ جب میری کل ملاقات ہے وزیر اعظم صاحب سے، تو وہ پھر اس نے اپوزیشن ممبر تھے جو انہوں نے پھر راجہ صاحب کو پوچھا کہ راجہ صاحب چلے ٹھیک ہے آپ کے پاس تو کوئی نام نہیں ہے، کیا وزیر اعظم کے پاس بھی کوئی نام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جوید چودھری صاحب سمجھنے کی بات ہے کہ اس قومی اسمبلی جس کا آج آخری دن تھا، اس کے کچھ ارکان کا یہ خیال ہے کہ نہ تو نگران وزیر اعظم کا نام راجہ ریاض کے پاس ہے اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، نام کہیں اور سے آنا ہے، اور یہ روایت ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے میں اور آپ جو ہے ایک دوسرے سے پوچھ کے اپنے آپ کو ہم طفل تسلیاں دے رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہے، اور جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا وہ کل پرسوں تک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے آج پیپلز پارٹی کی طرف سے جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام آیا اور خود وہیں سے لیک ہوا ہے کہ ہم نے جی میاں نواز شریف کے سامنے یہ نام رکھا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ انہیں بنا دے یا پھر تصدق حسین جیلانی صاحب کو بنا دے، دو نام انہوں نے دیے تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے دونوں پہ اعتراض کوئی نہیں کیا، اب پتہ نہیں انہوں نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا۔ بس پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے، لیکن آئینی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو صلاح مشورہ ہے یہ صرف وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونا ہے، تو کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اتحادی جماعت ہے اور بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں، تو وہ ایک انفارملی وہ نام کوئی دے سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ جی یہ ہماری طرف سے نام ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر لیں، لیکن آئینی اور قانونی لحاظ سے تو یہ صرف راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کے درمیان طے ہونا ہے۔ تو پہلے یہ ملاقات آج ہونی تھی، اب یہ ملاقات کل ہوگی، اور بقول بہت سے جو اپوزیشن کے ممبر ہیں جن کو راجہ ریاض صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک راجہ ریاض صاحب کے پاس کوئی نام نہیں۔ جی ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں حامد میر صاحب کی طرف جانا ہے، میں نے حافظ صاحب بعد میں آپ کی طرف آؤں گا۔ میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال ہے، ایک تو عمران خان صاحب ظاہر ہے سابق پرائم منسٹر ہیں اور ان کی کچھ رائٹس ہیں جو انہیں ملنے چاہیے، لیکن وہ رائٹس لینا نہیں چاہتے اور اس کے مقابلے میں یہ رائٹس جو ان کے وکلا لے کر دینا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ کو کوئی سٹوری سمجھ آ رہی؟ دیکھیں یہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے اور میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، اور ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اور وہ بہت بڑی مثال ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو صرف کلاس کا مسئلہ ہے نا، لیکن یہاں تو زندگی اور موت کا جو مسئلہ بھی تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں یہ راولپنڈی جیل میں تھے، تو اس وقت ان کے وکلا جو ہیں وہ ان کو اصرار کرتے تھے کہ جی ہم آپ کی طرف سے رحم کی اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ تو بھٹو صاحب نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں ضیاء الحق کو رحم کی اپیل نہیں دوں گا اور میں اس پہ سائن نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد جو بھٹو صاحب کے وکلا تھے انہوں نے بیگم نصرت بھٹو صاحب کو قائل کیا کہ آپ کی طرف سے ہم ایک اپیل دائر کر دیتے ہیں۔ وہ اپیل دائر ہوئی تھی اور وہ اپیل ضیاء الحق نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، کیونکہ جب وہ جیل سے باہر تھے اور وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، وہ انٹرویو دے رہے تھے، وہ پبلک ریلی سے خطاب کر رہے تھے، تو ان کی شہباز شریف کے بارے میں، آصف زرداری صاحب کے بارے میں بڑی سخت زبان وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اب وہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کہیں جی کہ آپ میری کلاس چینج کر دیں؟ تو اگر ان کے وکیل جو ہیں وہ ان کے بہاف پہ کوئی وہ رائٹ اپنے کلائنٹ کے لیے لینا چاہتے ہیں جو کہ قانون میں موجود ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کچھ اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، میں شہباز شریف صاحب کی مثال بھی دے سکتا ہوں، لیکن وہ پھر کہانی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں خود بھی بہت سی معاملات کا وٹنس ہوں۔ سوال سمپل یہ ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ 9 سال کے اندر بھی ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو بڑا سیریس سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں۔ یہ جو کچھ حکومت کے وزراء نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ جی آئین میں اگر 90 دن کی پابندی ہے تو اگر 120 دن میں الیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, जो कि आप नहीं करवा सके। तो अब अगर आपने वही तारीख जो है वो कौमी असम्बली में भी दोहरानी है और सूबाई असम्बलियों में भी दोहरानी है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, आपकी कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई है, अगर आप 2-3 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, अगर आप इस 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाते तो भले सीसीआई आ जाए, कोई आ जाए, ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो है ना, इसको हमें अपनी इज्जत, जिंदगी और मौत का मसला बनाना चाहिए, क्योंकि ये 1973 का आइन इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, ये वाहिद मुतफिका दस्तावेज है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसके अब कोई दोबारा जुल्फकार अली भुट्टो, मौलाना मुफ्ती महमूद, कोई दोबारा खान अब्दुल वली खान, गौस बख्श जो कोई नहीं दोबारा आएगा, जो तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद आपस में बैठ के इस आइन पे उन्होंने इत्तेफाक किया था। तो अगर आप इस आइन पे इत्तेफाक नहीं कर सकते और इस आइन पे अमल दरामद नहीं कर सकते, और ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये जाते जाते भी अगर इस आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाती तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जो वुज़रा साहबान ने कहा ना कि 120 लगता ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी डिफॉल्ट कर चुकी है। क्या ये असेंबली, इसको क्या कहा जाएगा? को आइडियल असेंबली थी, को बुरी असेंबली थी, अच्छी थी, कैसी थी ये? देखिए, ये वैसी असेंबली थी जिस तरह के इससे पहले की असेंबली थी, और ये तो कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान में ना पार्लियामेंट आजाद है, ना अदलिया आजाद है, ना मीडिया आजाद है। तो ये एक नीम जमहूरी किस्म की असेंबली थी, और इस असेंबली में जो आखिरी दिनों में जिस तेज रफ्तारी के साथ कानून साजी हुई है और जो बिल मंजूर किए गए हैं, तो उसके बाद इसी असेंबली में जो कुछ अपोजिशन के अरकान है उन्होंने इसको रबर स्टैंप असेंबली भी करार दिया है, और बहुत से मुतनादा कानून भी इस असेंबली ने मंजूर किए हैं, बहुत से अच्छे कानून भी मंजूर किए हैं। तो अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अगस्त 2023 का महीना है, ये महीना जो है ये आईन पाकिस्तान के नफाज के 50 साल पूरे होने का महीना है। 14 अगस्त 1973 को जो है हमारा आइन जो है ये नाफिज हुआ था, और अब 14 अगस्त 2023 भी आने वाली है, और आज जो है इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो आइन की बालादस्ती के हवाले से इस असेंबली को जो किरदार अदा करना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से वैसा किरदार ये असेंबली अदा नहीं कर सकी, बल्कि इस असेंबली ने कुछ ऐसे बिल भी मंजूर कर लिए हैं जो कि खुद इसी असेंबली की जो इंडिपेंडेंस है वो उसको कंप्रोमाइज करते हैं। जैसा कि ये थोड़े दिन पहले एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से जो बिल मंजूर किया गया है, बज़ाहिर उसमें काफी तरमीम की गई है, लेकिन अभी भी इसी असेंबली के बहुत से अरकान और इसी पार्लियामेंट का जो ऐवान बाला है उसके बहुत से अरकान ये कह रहे हैं कि उस बिल में अभी भी ऐसी शिकें मौजूद हैं जिसके तहत आने वाले वक्त में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा बगैर किसी मुकदमे के। तो मैं समझता हूं कि बड़े मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे। बतौर वजीर आजम तो वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाला, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी डिफॉल्ट कर चुकी है।